السلام علیکم ناظرین، ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون طاہر۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں بات کریں گے اس بڑے دہشت گردی حملے کے حوالے سے جس سے ایک بار پھر پاکستان بہت بڑی دہشت گردی سے بچ گیا۔ ایک بار پھر سے ایک بڑی دہشت گردی کرنے کی سازش رچی گئی جس میں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر کے پاکستان کو پھر سے ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ملک دشمن بیانیہ کھل کر سامنے آیا، اس کو پشاور کی عوام نے کس طریقے سے ریجیکٹ کیا اور کس طریقے سے پی ٹی آئی کا جلسہ ناکام ہوا اور پی ٹی آئی کے جلسے کا جنازہ نکل گیا۔ پی ٹی آئی کے جلسے کے تحت دہشت گردی کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا۔ وہ کون لوگ تھے جن کے ذریعے سے انہوں نے اپنا مختصر سا پنڈال بھرا اور کون سے لوگوں کے ذریعے سے مجرے تک کروائے گئے، اس پر سے بھی پردہ اٹھائیں گے اور اہم انکشافات آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات کریں گے جی ایچ کیو میں ہونے والی چیف آف ڈیفنس فورسز کے اعزاز میں منعقد کی گئی تقریب، جس میں فیلڈ مارشل کو تینوں مسلح افواج کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ جی تو ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو بھارت کی جانب سے فتنۃ الہندوستان میں اسپانسر دہشت گردوں کے ذریعے سے جو پنجاب کے اندر خاص طور پر بڑی دہشت گردی کی جانی تھی، بلوچستان کے علاقے کلات میں ہونے والے انٹیلیجنس بیس آپریشن کے حوالے سے، جس میں 12 فتنۃ الہندوستان فتنۃ الخوارج دہشت گرد مار دیے گئے اور ان دہشت گردوں سے بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد ملا۔ اور جو انٹیلیجنس بیس رپورٹس بتاتی ہیں کہ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں جو بڑے دہشت گردی کے منصوبے کیے گئے تھے، جن کے تحت بڑی دہشت گردی کی جا رہی تھی، یہ تمام تر خوارج، یہ تمام تر فتنۃ ہندوستان کے ایجنٹس اس میں ملوث تھے۔ جبکہ سیکیورٹی ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو مزید صاف کرنے کے لیے کلیئرنس اینڈ سینیٹائزیشن کے جو آپریشنز ہیں وہ جاری و ساری ہیں، اور جبکہ جو ترجمان ڈی جی آئی ایس بہار ہیں ان کی جانب سے بھی یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ ملک پاکستان کو جس طریقے سے دہشت گردی کا سامنا ہے، ان فتنۃ الہندوستان سے جڑے خوارج کا سامنا ہے، ان انتشاری ٹولوں کا سامنا ہے جو ملک پاکستان میں ہی بیٹھ کر ملک پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے پروپیگنڈے اپناتے ہیں، ان تمام تر فتنۃ الہندوستان کے ایجنٹس، ان خوارجیوں، ان دہشت گردوں کو، ان ملک غدار لوگوں کو ملک پاکستان سے باہر نکالنے اور بلکہ ان کو جہنم واصل کرنے کے لیے سخت آپریشن جاری ہیں، اور مزید بھی متعدد علاقوں میں، بلوچستان کے متعدد علاقوں میں آپریشن جاری رکھے گئے ہیں۔ اور اب تک 12 جو دہشت گرد ہیں وہ بلوچستان کے متعدد مقامات سے، قلات جیسے مقامات سے آپریشنز کرتے ہوئے مار دیے گئے ہیں، جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بہت اہم علاقے جن میں لاہور، فیصل آباد اور بھاولپور سے 12 سے زائد فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے خوارج اور دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی ہاں، ایک بہت بڑی خبر، ایک بہت بڑی اپڈیٹ اور ایک بہت بڑے ثانیے سے بچ گیا پنجاب، ایک بہت بڑے ثانیے سے بچ گیا پاکستان۔ ناظرین، پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان 3 بڑے شہروں میں جس طریقے سے سی ٹی ڈی نے کاروائیاں کرتے ہوئے ان 12 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جن میں لاہور سے سکھ دیپ، عظمت، فیضان، نبیل اور ابرار سمیت متعدد دہشت گرد گرفتار کیے گئے، جبکہ فیصل آباد سے دانش اور دیگر دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا، اور جبکہ بھاولپور میں سی ٹی ڈی کی جانب سے اہم انٹیلیجنس بیس آپریشنز کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں میں رجب، ہاشم، ثاقب اور عارف گرفتار کیے گئے۔ ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں جو کہ حساس مقامات اور حساس اداروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پنجاب کے ایک مدرسے اور میلے پر دہشت گردانہ کارروائی کرنے کی پراپر پلاننگ کی جا رہی تھی، لیکن جس کو سیکیورٹی فورسز نے بخوبی طور پر انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے ذریعے سے ناکام بنا دیا۔ ناظرین، حالیہ آپریشن سے یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور انتشاری ٹولہ، فتنۃ الہندوستان، بھارت اور اس کی خفیہ راہ ایجنسی، یہ مل کر پنجاب سمیت پورے پاکستان میں دہشت گردی کو پروان چڑھانے میں اپنا اولین کردار ادا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اور جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ابھی واضح پریس کانفرنس ہوئی اور اس پریس کانفرنس میں تمام تر ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی گئی کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف سے جڑے یہ تمام تر انتشاری ٹولے
یہ ملک گدار لوگ، یہ را کے ایجنٹس کیسے پاکستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ جب پشاور میں پی ٹی آئی اپنا یہ جلسہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہی تھی اور پی ٹی آئی نے اپنے اس فلوپ جلسے کو جب عوام الناس کے سامنے کامیاب بنا کر دکھانا تھا تو ایسے میں اپنے پنڈال میں دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا۔ پشاور کی مساجدوں کے اندر اعلان کیے گئے کہ جو افغانی جن کو حکومت کی جانب سے ملک سے انخلاء کی باقاعدہ طور پر احکامات جاری کیے گئے، مساجد کے اندر اعلانات کر کے ان تمام تر افغانیوں کو اپنے پنڈال میں اکٹھا کیا گیا، یعنی کہ ان دہشت گردوں کو اکٹھا کیا گیا جن کو انہوں نے اپنے علاقوں میں، خاص طور پر پشاور کے ان علاقوں میں جہاں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، وہاں ان کو پناہیں دی ہوئی ہیں، جو ایک عرصہ دراز سے ملک دشمن حریفوں کے ساتھ مل کر ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈے کرنے میں مصروف ہیں۔ اب ان کو یہ ضرورت آن کیوں پڑی تھی کہ آخرکار پشاور کی اپنی عوام کہاں چلی گئی؟ پشاور کی عوام کیونکہ باشعور ہو چکی ہے اور عمران خان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے اور خاص طور پر جو سہیل افریدی کا جھوٹا بیانیہ ہے، ملک کے خلاف کا بیانیہ ہے، وہ پشاور کی عوام کے سامنے کھل کر سامنے آ گیا اور اسی چیز کے اندر ان کو ایک بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ پشاور میں ہونے والا یہ جلسہ انتہائی فلوپ رہا اور وہاں کے نوجوانوں نے اس انتشاری ٹولے کے جلسے میں شمولیت سے انکار کر دیا اور ایسے میں وہاں پر افغانیوں کو اکٹھا کیا گیا، متعدد ایسے ڈانسرز بلائے گئے جنہوں نے وہاں پر مجرے کر کے عوام الناس کا دل بہلایا تاکہ پی ٹی آئی اپنا فلوپ شو کامیاب طریقے سے شو کر سکے۔ 15 سالوں سے جس طریقے سے پی ٹی آئی پشاور کے اندر حکومت کر رہی ہے، وہاں کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر نیست و نابود ہو چکا ہے، 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، گیس وہاں مہیا نہیں ہے، صحت و تعلیم کے بہتر جو مواقع ہیں وہ وہاں کے نوجوان کو میسر نہیں آ رہے۔ اس وقت پشاور کا ہر ایک نوجوان چیخ کر یہ بات کر رہا ہے کہ جو انتشاری ٹولہ حکومت بنا کر پشاور پر عرصہ دراز سے بیٹھا ہے، اس کو پشاور سے ہٹایا جائے اور پشاور کے ساتھ جو ستیلا سلوک کیا جا رہا ہے، پشاور کو اس کا حق دیا جائے۔ یہ ہے آواز وہاں کے نوجوانوں کی جنہوں نے عمران خان کے اس جھوٹے بیانیہ کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ تو ایسے میں عمران خان اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ عمران خان جو کہ ایک ذہنی مریض کے نام سے جانا جا رہا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر ذہنی مریض قیدی 804 ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، یعنی کہ اس ٹاپ ٹرینڈ نے یہ بات تو واضح کر دی کہ اب عوام الناس باشعور ہوتے ہوئے اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ واقعی عمران خان ذہنی مریض ہے اور وہ اقتدار کی بھوک میں ملک پاکستان کے خلاف اس نہج تک پہنچ آیا ہے کہ وہ بھارت جیسے روایتی حریف کا ساتھ دے رہا ہے، ان افغانیوں کا ساتھ دے رہا ہے جو کہ ملک پاکستان کی سالمیت کے خلاف اس نہج پہ آ گیا ہے کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں دہشت گردی کے منصوبے کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا بانی کہلایا جاتا ہے، اس پر یہ بھوت سوار تھا کہ میں نے ہی اقتدار میں رہنا ہے، میں نے ہی وزیر اعظم بن کر اس ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے ہیں۔ تو اب اس کے اپنے لوگ بھی اس کو برا بھلا کہنے لگے ہیں، ان کی اپنی پارٹی میں موجود بیٹھے لوگ ہی ایک دوسرے کے خلاف بیانات سامنے لا رہے ہیں، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف مفاد پرستی پر بنائی گئی پارٹی تھی جو آج تک صرف مفاد ہی حاصل کر رہی ہے۔ یہ کیسا المناک انجام ہے کہ عمران خان جو کہ غرور میں مبتلا تھا، کالے جادو کے ذریعے سے اپنے آپ کو اقتدار کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا، آج اس کے اپنے لوگ ہی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں اور وہ اس کی قید سے خوش ہیں اور صرف دکھاوے کی خاطر منفی پروپیگنڈے کر رہے ہیں، دکھاوے کی خاطر احتجاجی دھرنے کر رہے ہیں، دکھاوے کی خاطر ملک پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور صرف اپنے مفاد میں مصروف عمل ہیں۔ ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے چینل کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔